حی علی یا علی 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 مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو. السلام علیکم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آج کا ہمارا موضوع مولا علی پہ ہے، اور سب میں دعوت دینا چاہوں گا سید محمد حذیفہ کو کہ وہ ہماری جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ مولا علی کا کیا موٹیو کیا تھا، ان کے ساری زندگی کن اصولوں پہ انہوں نے گزاری ہے، اور اپنے جو نہج البلاغہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا، اور حدیث قصہ کے بارے میں. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا سید محمد حذیفہ کو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور ایک ایسے موضوع کے لیے، ایک ایسے سفر کے لیے دعوت دی کہ جس کے لیے اگر یہ تو ایک چھوٹی سی محفل یا ایک چھوٹی سی ڈسکشن کا موضوع ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے وقت کا دامن ہمیشہ ہی، اگر ان کے بارے میں ہم بات کریں تو کم پڑ جائے. لیکن جیسے کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کے دور میں ہمیں یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے کہ آج کے دور میں ہم آنے والی نسل کو اور خود کو بھی، کیونکہ خود کو ہم عالم و فاضل کہنا اور خود کو ہم اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ علم ہے اس ہستی کا کہ جو باب العلم ہے، لیکن جتنا اس پاک ہستی نے اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملا، حضرت علی علیہ السلام کے توسط سے جو ہمیں علم ملا، اس میں سے ہم جو حصہ ہم اپنی اس سوسائٹی کو، اس آنے والی نسل کو، یا ان لوگوں کو کہ جو ان چیزوں سے دور ہیں، ان کو اس طرف راغب کریں، تو شاید یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر بھی اور قابل تسکین بات ہوگی. تو جہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر ہے کی بات ہے، امام علی مقام ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے لیے اگر لفظ فضائل اور لفظ مصائب کا استعمال کیا جائے تو گویا یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ شاید دامن اردو میں مجھے اس سے بہتر الفاظ نہیں ملے، لیکن امیر کائنات کے فضائل و مصائب کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ انتہائی چھوٹے ہیں. 13 رجب یقیناً عام الفیل کے سال اور 13 رجب کا وقت آیا تو جب امیر کائنات مستند طور پر تمام کتب سے رابطہ لیے اور ہر جگہ سے اس چیز کو ویریفائی کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امیر کائنات وہ واحد ہستی ہے کہ جو در کعبہ آئے، اور وہ واحد ہستی ہے کہ جن کی آمد بھی خدا کے گھر میں ہے اور ان کی شاد بھی خدا کے گھر میں ہے. تو ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے. اور یہاں پر میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ عربی کا ادا کرتا چلوں، الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین بولایت امیر المومنین، کہ حمد اس خدا کی، حمد اس رب تعالیٰ کی، حمد اس اللہ کی کہ جس نے ہم سب کو علی کے چاہنے والوں میں رکھا، علی کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار کیا. اور ہمارے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں کہ آج ہم سب مل کر یوم علی منا رہے ہیں. آج ہم سب مل کر امیر کائنات کے موٹیوز کو اور ان کی نالج کو اس دنیا کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. یقیناً ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپانے کے لیے دشمن نے ہر کوشش کی، جن کو چھپانے کے لیے دشمن ہر مومنٹ تک گیا کہ اس نے وہاں تک اس چیز کو دنیا تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے اپنے بندوں سے، جس نے اپنے بندوں سے اپنے پاس اور ہمیں یہ طریقہ دیا کہ ہم محمد و آل محمد کی ثنا کریں اور ان کا پیغام دنیا تک لے کر آئیں. تو جہاں تک کہ امیر کائنات کی آمد کا سلسلہ ہے، اس آمد کے سلسلے میں بہت سے فضائل جو ہے وہ موجود ہیں. یہ وہی علی ہے کہ جس نے کعبے میں بت شکنی کی، یہ وہی علی ہے کہ جس نے کعبے سے بتوں کو نکالا، یہ وہی علی ہے کہ جس نے بدر و حنین اور بدر و احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کفار کا مقابلہ کیا. کہاں وہ 999 کا لشکر اور کہاں 313 سپاہان امام جناب ختم مرتبت، کہ جہاں پر امیر کائنات عزیزان محترم، میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی شامل کرتا چلوں کہ قبل ذوالفقار، یہاں پہ ابھی میرے بھائی نے شروع میں آپ سب کے سامنے ایک شعر پیش کیا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی
فاتح نہیں علی جیسا اور کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی. تو قبل از احد یہ تلوار امیر کائنات کے پاس موجود نہ تھی، بلکہ امیر کائنات کی ایک ذاتی تلوار تھی جو کہ غزوہ احد میں جو کہ ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے بعد الہی کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے شجاعت علی کا تحفہ بن کر. یہاں پر اس بات کو یقیناً آپ سب نے زیر غور رکھنا ہے کہ ذوالفقار کا کمال علی کی وجہ سے تھا، علی کا کمال ذوالفقار کی وجہ سے نہیں تھا. تو شجاعت علی کا تحفہ بن کر وہ تحفہ کہ جو کہ سرکار ابو طالب سے شروع ہوا، جو وفا سرکار ابو طالب سے شروع ہوئی اور امیر کائنات پر آئی اور امیر کائنات سے آگے تک چلی، یہ ان تحائف کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا، جو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اس بارہا کہا کہ خداوند متعال اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے. تو اس سلسلے کی کڑی جوڑتے 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 یہاں تک آئی کہ ذوالفقار کا ایک نزول ہوا. میں لفظ نزول ہی استعمال کروں گا کہ وہ آئی تھی عرش سے اللہ کی طرف سے، اور اس پر لکھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو اور امیر کائنات کا نام ہے علی. علی کا مطلب ہے افضل، اعلیٰ، بلند. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علی کو ہمیشہ اس لیے بھی کمانڈر رکھا کیونکہ علی ان مظاہر کے مالک تھے، علی ان مظاہر کو جانتے تھے، علی ان مظاہر کو سمجھتے تھے کہ جو ایک اہمیت ہوتی ہے ایک لیڈر کے اندر، جو ایک چیز، ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک لیڈر کا ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک ایکشن پلان ہوتا ہے جس کو وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. اس میں کوئی سیاسی مداخلت یا کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ وہ ایک عام انسان. اور کہاں پر جہاں پر امیر المومنین امام المتقین کی بات ہے، تو ہم اگر آج کے دور میں چلیں تو یقیناً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کو ہم ڈائریکٹر کسی کمپنی کا بناتے ہیں، یا ایک شخص جس کو ہم کسی بڑے پیمانے پر کسی کو عہدہ دیتے ہیں، تو اس ٹائم اس کی سی وی بنتی ہے، جس سی وی کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس بندے میں وہ کیپیبلٹیز ہیں، کیا یہ بندہ ایک بڑے عہدے، ایک منصب کا قابل ہے یا نہیں. تو یقیناً کیونکہ خدا کی جانب سے، اور یقیناً جب ایک بات یہاں پر ایک اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں یا ائمہ اطہار ہوں، ان سب کے ناموں کا تذکرہ خود رب حق نے، اللہ پاک نے کیا ہے. اس بات کا یہاں پر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ جو نام ہیں، یہ نام دنیاوی اعتبار سے چنے نہیں گئے. یہ نام وہ ہیں جو عطائے الہیہ ہیں، یہ نام وہ ہیں جو اللہ کی جانب سے ان ائمہ اطہار کو، پیغمبران کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے. تو کیونکہ نام علی عطائے علی ہے، یہاں پر میں یہاں پہ ایک ویریفیکیشن دیتا چلوں کہ علی اللہ کا نام بھی ہے، علی اعلیٰ، علی العظیم. تو کیونکہ علی، وہ علی جانتا تھا کہ اس علی میں وہ مظہر ڈالوں گا، وہ اس میں شامل عنصر کروں گا کہ یہ دنیا میں جا کر ایک بحیثیت ایک باکمال لیڈر دنیا کے سامنے میرے مذہب کی ایک پوری روشنائی کروائے گا، پورے دین کو پھیلائے گا، پورے دین کو سمجھائے گا. تو یقیناً مولائے کائنات علی امیر المومنین کو مولائے کائنات بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کائنات کے نظام کو سمجھنے والا یا نبی خود ہے یا نبی کے بعد علی خود. بے شک حذیفہ، ہاں جی حذیفہ، بہت اچھا آپ نے بیان کر دیا. اب میں چاہوں گا کہ آپ ویورز کو تھوڑا حدیث قصہ کی اہمیت اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کس طرح سے مطلب جو ہے نا نازل ہوئی تھی. جی بالکل. یہاں پر قبل از حدیث قصہ میں دعائے کمیل کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. دعائے کمیل وہ دعا ہے کہ جو وحدانیت کا، اللہ کی حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا ہے، کہ جس میں مولا کائنات جب حضرت کمیل بن زید کو یہ دعا جب تلقین فرما رہے تھے تو خود کانپ رہے تھے، خود رو رہے تھے کہ یا اللہ مجھے ان میں شمار فرما کہ جو تیرے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ میں جو کہ اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیرے
تیرے عذاب کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یقیناً ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جس میں ہمارے مولا نے ہمیں بتایا کہ اللہ پہلے ہے، اللہ کو سمجھو، اس کے نبی کو سمجھو، اور میں تو فقط ایک وسیلہ ہوں جو تمہیں تمہارے نبی و خدا سے ملائے گا۔ تو حدیث قصہ میں بھی ہمیشہ ہم اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم اس میں ایک بڑی اہم آیت کا نزول بھی شامل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حدیث قصہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کی حقیقتاً روایت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جو کہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے اس کی اول روایت ہے، اور بعد اس کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں اور ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حدیث قصہ ہے یہ جناب ام سلمہ جو کہ رسول خدا کی زوجہ ہیں، اول یہ حدیث ان سے راوی ہے، یعنی کہ ان سے روایت کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس میں جو دوسرا آنسر آتا ہے کہ آیا کہ پنجتن پاک کا زیر قصہ جمع ہونا اور زیر قصہ جمع ہونے کے بعد آیت تطہیر کا نزول۔ اب دیکھا جائے تو جناب یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ تمام نبی علی، امام حسن اور امام حسین کا جو انٹروڈکشن کروایا گیا وہ کروایا گیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ثابت ہوئی، اور یہاں پر ایک بی بی فاطمہ الزہرا کا لقب ہے ام ابیہا، اور یہ بات یہاں پر یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر میری ایک پبلک سروس میسج ہے، میں تمام دنیا کو دینا چاہوں گا عالم اسلام کی طرف سے، کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، یا ایک خاتون کی ایک سوسائٹی میں عظمت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو باعث فخر سمجھتے ہیں، یا امیر کائنات اپنی زوجہ سے اپنے تعارف کو ایک عظمت سمجھتے ہیں، امام حسن و امام حسین اپنی ماں سے اپنے تعارف کو ایک عظمت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ دعا بھی کرتا چلوں کہ کچھ روز قبل ایک بچی جو کہ کراچی سے اغوا ہوئی دعا زہرا نام سے، میری دعا ہے اللہ کی عظیم بارگاہ میں کہ مولا اسے جلد از جلد بازیاب کروائے اور صحیح حالات میں اس کے والدین سے اسے ملوائے۔ تو ہم سب کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں۔ تو آج کی سوسائٹی میں جو ایک عجیب سا ایک منظر ملتا ہے کہ جی یہاں پر عزت نہیں ہے، خاتون کی عزت نہیں ہے، بیٹی کی عزت نہیں ہے، تو ہمیں حدیث قصہ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں امیر المومنین کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ گویا وہ کیا چاہتے تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کی چاہت کیا تھی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے علی کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قصہ کے اپنے جملے ہیں کہ ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کا گوشت میرا گوشت۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ حدیث قصہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آئی، ہم سب کو ایک کرنے کے لیے آئی۔ اور اس کے بعد جب آخری الفاظ میں، اس حدیث قصہ کے آخری الفاظ میں میرے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے شیعہ، یہاں پر میں لفظ شیعہ کی بھی تشریح کروں گا، میں اور میرے شیعہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوں گے۔ تو شیعہ بیسیکلی کوئی سیکٹ نہیں ہے، شیعہ بیسیکلی کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کا معنی ہے دوست۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، جو علی کا دوست ہے وہ کامیاب ہوا۔ رب کعبہ کی قسم علی نے اٹھائی، علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں اور میرے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ تو اگر میں اسی چیز کو یقیناً نہج البلاغہ کی روح سے دیکھوں گا تو وہاں پر تو ہمارے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں جناب والا، اتنی کوئی لیڈرشپ کے مثالیں ہیں، اتنے یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی ہمارا مسئلہ ہے اس دنیا میں، ہم سب کے لیے نہج البلاغہ بیسیکلی کوڈ آف لائف ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، اسی طرح اگر قرآن کو سمجھنا ہو، قرآن کی تفسیر تک پہنچنا ہو، تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف نہج البلاغہ پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں
तो 100 बिस्मिल्लाह आपको कुरान समझ आना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुरान की रूह तक जाना है, अगर आपको नातिक़े कुरान से कुरान समझना है, तो एक दफा मशवरा दूंगा कि नहजुल बलागा की तरफ एक रुख करें। नहजुल बलागा बेसिकली वो किताब है अजीज़ान मोहतरम की जिसमें अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम के सिर्फ खुतबात नहीं बल्कि उसमें उनकी हिकमतें भी मौजूद हैं, उसमें उनके वो सवालात मौजूद हैं कि जो आम से सवालात हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरीवन। तो इतने आम से सवालात हैं। अब एक सवाल एक यहूदी से मौला अली का दरपेश हुआ कि मौला अली से सवाल किया गया कि या अली, आप कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह हर चीज पे कादिर और मुतलक है, आप कहते हैं कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो ऐसा कौन सा काम है या अली जो अल्लाह नहीं कर सकता? अब ये सवाल यकीनन आपके और मेरे लिए मुआमा बन गया कि गोया ऐसी हम बात, ये तो खुदा की जात में गुस्ताखी है कि कोई हमसे कहे कि अल्लाह कौन सा काम नहीं कर सकता। तो यकीनन ये हम जैसे आम इंसानों का काम नहीं था कि जो इस सवाल का जवाब तहम्मुल से देते। अली ने इस सवाल का जवाब दिया। अली ने कहा कि खुदा झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर ये सवाल, मैंने कहा ना कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरीवन, तो ये इंतहाई कॉमन जवाब है। और फिर उसी यहूदी ने दोबारा सवाल किया कि या अली, खुदा को क्या चीज करनी नहीं आती? मुसलमान कहते हैं खुदा हर चीज कर सकता है। तो उसी यहूदी ने फिर सवाल किया कि या अली, खुदा को क्या करना नहीं आता? तो ये भी हम मुसलमानों तक अगर ये बात मुकम्मल तौर पे ना पहुंची होती, हमने इस चीज को भी यही समझना था कि ये तो रब की जात में गुस्ताखी, ये तो जाते रब्बी में गुस्ताखी है, ये तो खुदा की सिफात में गुस्ताखी है। लेकिन इसका जवाब भी अली ने बातहम्मुल दिया। नहजुल बलागा की रूह से मैं मुकम्मल चीजों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अली फरमाते हैं कि खुदा को ऊँघ नहीं आती, खुदा को नींद नहीं आती, खुदा का कोई काम ऐसा नहीं है जो महज ख्वाब हो। खुदा वो है जो मालिक कुन है, खुदा वो है जो ख्वाब नहीं दिखाता, खुदा वो है जो ख्वाब नहीं देखता, खुदा वो है जो कर गुजरता है, खुदा वो है कि जिस पर किसी की अथॉरिटी नहीं चलती, खुदा वो है जो हर चीज पर कादिर और मुतलक है। अब हमारे पास एक और बड़ा अहम सवाल आया कि या अली, क्या खुदा एक और खुदा खल्क कर सकता है? ये बड़ा एक सवाल था। यहाँ तक कि अदालत ने हुक्म दिया कि इस यहूदी को लटका दिया जाए, अदालत ने हुक्म दिया कि इस यहूदी को कत्ल कर दिया जाए कि इसने अल्लाह की जात में इंतहा की गुस्ताखी कर दी। लेकिन मेरे इमाम, क्योंकि इमाम एक हिदायत का सरचश्मा है, इमाम अगर जवाब ना दे सके तो वो इमाम नहीं होता। गुस्सा मेरे इमाम का शेवा नहीं था। अगर मैं मौला कायनात के लीडरशिप स्किल्स की एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे आपको खासियत बताऊं तो इमाम का सब्र इमाम की लीडरशिप का एक अहम हिस्सा है। तो जब ये सवाल हुआ ना कि या अली, क्या खुदा एक और खुदा खल्क कर सकता है, तो हजरत अली ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, खुदा एक और खुदा खल्क कर सकता है, लेकिन खुदा चाहे जितने मर्जी खुदा खल्क करे, खलकत का इख्तियार फिर भी खुदा के पास ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस बात की दलील हम तक ना पहुंचती तो आज का मुसलमान, मुझ जैसा और आप जैसा आजाद ख्याल मुसलमान, सूरह कुल हुवल्लाह के मुनकिर हो चुके होते। हम लोग सूरह तौहीद के मुनकिर हो चुके होते कि जब खुदा एक और खुदा खल्क कर सकता है तो गोया उसकी वहदानियत का सबूत क्या है? तो उसकी वहदानियत का सबूत यह है कि वो खालिक अव्वल रहेगा, वही खालिक रहेगा, वही खालिक रहेगा, वही मालिक रहेगा। चाहे जितने खुदा खल्क कर दे, वही खालिक वही मालिक रहेगा। तो ये जो दो सिफात रब्बी हैं, ये सिफात रब्बी उसी की हैं, और ये सिफात रब्बी कोई ना आज तक ले सका ना कोई ले सकता है। अब अगर मैं उस खुदा के बंदे की, उस वली खुदा का जिक्र करते करते रमजान तक आऊं, अगर मैं उसी खुदा की बात करते करते, मैं उसी अली का जिक्र करते करते मैं रमजान तक आऊं, तो रमजान में तो जो अली की शान है, रमजान में जो अली का किरदार है, वो किसी से भी ना मिला, वो लासानी किरदार है। मोमिनीन कराम और तमाम मेरे सुनने वाले सामीन, अमीर कायनात वो हस्ती हैं कि जिनके लिए अर्श से खाना भी नाजिल हुआ, अर्श से तलवार भी आई, अर्श
میرے امیر مولا کی پسندیدہ جگہ کا نام ہے اور اللہ کی پسندیدہ شخصیت کا نام علی ہے۔ تو رمضان آیا، کیونکہ ہم 21 رمضان کو یہ نشریات کر رہے ہیں، یہ براڈ کاسٹ 21 رمضان کو جا رہی ہے، تو میں سیدھا 40 ہجری کے رمضان پر آؤں گا اور اسی میں جو امیر کائنات کے کچھ حتمی فیصلے تھے یا جو حتمی ذکر تھا وہ آپ کے نظر کروں گا۔ رمضان آیا، رمضان میں امیر کائنات نے جو اپنا آخری خطبہ دیا اس میں مولا کائنات نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ کیوں؟ کیونکہ امیر کائنات کو یہ چیز جان چکے تھے، وہ یہ جان چکے تھے کہ گویا ان کی شہادت کے ایام نزدیک ہیں۔ وہ دنیا کو ایک لیسن دے کر جانا چاہتے تھے، وہ دنیا کو بتا کر جانا چاہتے تھے کہ میں علی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو۔ اور اس خطبے سے قبل مولا کائنات ایک دریا کے کنارے گئے، جا کر رونے لگے کہ اے علی دنیا تجھے سمجھ نہ سکی، اے علی دنیا تجھے سمجھ نہ سکی۔ تو یہ بات ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ آج کے مسلمان ہیں، ہم تو نبی کے ان نوکروں کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو بالکل ہی نچلے درجے پہ ہوں، جو بالکل ہی ایمان کے ان درجوں پہ ہوں کہ جو آج کے دور میں نبی سے جا ملے اور جنہوں نے نبی کی بات کی، نبی کا ذکر کیا، نبی کی اولاد کا ذکر کیا، ہم تو ان کے برابر نہیں، ہم تو ان کو نہیں سمجھ سکے، تو گویا امام علی مقام امام علی کو کیسے سمجھتے؟ تو اس بات پر یہ امام کا ہم سے شکوہ جائز ہے۔ آج 1440 تقریباً 1400 سال گزر چکے امیر کائنات کی شہادت کو، اور اس سے بڑا کیا کمال علی ہو، اس سے بڑی کیا شان علی ہو کہ آج بھی میں اور آپ بیٹھ کر 1400 سال پہلی بات آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ اور میں اس بات کو دنیا تک لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب 17 رمضان آئی، 17 رمضان کو امیر کائنات نے کہا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کو جانتا ہوں، مجھ سے جانو، مجھ سے پوچھو، جنت کے راستے پوچھو تمہیں کام آئیں گے، مجھ سے جانو کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارے خدا کو تم کیسے پہچانو گے، مجھ سے جانو۔ اس سے پہلے اگر میں ایک مصائب کا جملہ یہاں پہ ادا کرتا چلوں جو کہ تمام سامعین کے لیے ہے، اور یہ ان کے لیے کہ جن کی اولاد بیٹے ہیں، جن کی اولاد بیٹے ہیں، میں بیٹیوں پہ رہوں گا کیونکہ وہ بہت بھاری جملے ہوتے ہیں، وہ میں آخر میں کلوز کروں گا۔ بیٹے ہیں، 12 رمضان مبارک کو امیر کائنات مسجد کوفہ میں جلوہ فروز ممبر ہیں اور اپنے بیٹے حسن سے پوچھنے کہ بیٹا آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ کہا بابا آج 12 رمضان ہے۔ اسی طرح پھر اپنے دوسرے بیٹے حسین کی جانب مخاطب ہوئے، فرمایا بیٹا رمضان میں کتنے ایام باقی ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ بابا 17 روز باقی ہیں۔ تو کہا بیٹا جان لو کہ بہت جلد ایک نامراد میری ریشم مبارک کو ایک خون سے، میرے خون سے ترک کرے گا، اور یقیناً کیونکہ علی جو ہے وہ باب العلم ہے، علی علم کو جانتا ہے، علی جانتا ہے کہ علی پر کیا گزرے گی۔ اور امام علی مقام کا ایک بہت بڑا اصول تھا کہ رمضان میں جب بیٹے بالغ ہوئے، جب بیٹیاں بالغ ہوئیں، جب شادیاں ہوئیں، تو امیر کائنات کا ایک اصول تھا کہ اپنی اولاد کے گھر جا کر افطار کیا کرتے تھے۔ افطار کیا کرتے تھے کہ گویا صرف فقط ایک نوالا لیا کرتے تھے، افطار یہی کرتے تھے اور کوئی زیادہ افطار نہیں۔ لیکن جب آخری ایام میں، جب اپنی رخصت کے ایام میں میرے امیر جب جناب ام کلثوم کے گھر گئے، جب وہاں افطار کیا تو فرمایا بیٹی ام کلثوم تمہارا بابا اب بس چند روز کا مہمان ہے اس دنیا میں۔ اور ہم نے یہ چیز سیکھی ہے، ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے اس چیز کو علی سے سیکھا ہے کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم کہ امیر کائنات نے برسر سجدہ اعلان کیا کہ فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کہ باخدا علی کامیاب ہوا، باخدا علی کامیاب ہوا۔ اب اس
जुमले के पीछे, इस एक मामूली से छोटे से जुमले के पीछे मेरा सवाल है, मेरा आप सबसे सवाल है कि गोया अली तो वो शख्सियत है कि इसने बद्र, ओहद, हुनैन, खंदक, खैबर हर जगह नबी का साथ दिया, हर जगह नबी के साथ रहा, इबादतों में अफजल रहा, इबादतों में बाकमाल रहा, अपनी औलाद को उसने तर्ज हक्कानियत सिखाया, अपनी औलाद को उसने तर्ज अमले इस्लाम सिखाया। तो गोया उस अली ने आज से पहले क्यों ना कहा, उस अली ने आज से पहले क्यों ना कहा कि फुस्तो में रब्बिल काबा, उस अली ने आज से पहले ये जिक्र क्यों ना किया कि बाखुदा आज अली कामयाब हुआ। तो गोया अली के कहने का मकसद ये है, अली के कहने का, यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात करता चलूं और अल्लाह करे कि आप लोग इस तक पहुंच सकें कि अली के कहने का मकसद ये है कि अली दुनिया के शिकंजे में ना आया, अली इस दुनिया से सरफराज हुआ, अली इस दुनिया की फानियत को जानता है, अली इसको जानते हुए अपने नफ्स को शिकस्त देकर अपने रब से मिलने को चला है। यही वजह है कि अली ने कहा कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, कि मैं अली अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम कामयाब हुआ, रब्बे काबा की कसम कामयाब हुआ। तो दुनिया वालों सीखो अली से, अली वो है जो सिखाता है, अली वो है जो बाबे इल्म है, अली वो है जो शाह मर्दा है, अली वो है जो शेर यज़दा है, अली वो है जो कुव्वत परवरदिगार है। जंगे ओहद कब हुई? जंगे ओहद बहुत पहले थी, 40 हिजरी बहुत बाद है, जब उस वक्त भी अल्लाह कह रहा था कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फकत ये ओहद पर बात नहीं रुकी, बात आगे गई, बात आगे खैबर पर आई। तब अल्लाह ने कहा नादे अलियन मजर अजायब ताजरन लगा फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुवतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली। बात फकत नादे अली पे भी ना रुकी, बात फिर आगे चली, बात आई तो 11 हिजरी 10 हिजरी जिलहज में आई, जहां पर नबी ने कहा मन कुंत मौला हूं फहाजा अलीयुन मौला। अब मेरा आपसे सवाल है, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि ओहद में भी कामरानी मिली, खैबर में भी कामरानी मिली, गदीर में भी कामरानी मिली, मुबाहले में भी कामरानी मिली, वहां तक के हर मकाम पर अली को कामरानी मिली, लेकिन अली ने आखिरी लम्हात में कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा। क्यों कहा? ये आप सबके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। आज हम जब किसी बड़े मनसब पे बैठते हैं ना, आज जब हम किसी बड़े ओहदे पर होते हैं तो हमें गरूर आता है, हमें एक अजीब सी कैफियत आ जाती है, हम दुनिया को कुछ नहीं समझते, हम अपनी राया को, हम अपने लोगों को कुछ नहीं समझते। लेकिन अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद, इमामुल मुत्तकीन होने के बावजूद, शेर यज़दा होने के बावजूद, हैदर कर्रार होने के बावजूद, फातह खैबर और हुनैन और बदर होने के बावजूद, अली वो है कि जो हाकिम वक्त है, जो हाकिम वक्त है और यतीमों का ख्याल करे, जो हाकिम वक्त है और यतीमों को खाना दे, जो हाकिम वक्त में हमें हाकिमियत में यह सिखाए कि कोई मुसलमान, हिंदू, ईसाई नहीं, सब इंसान हैं। हमने ये चीज सीखी है अली से और अली के इस फरमाने आली से। अली के सब फरमान एक तरफ और ये फरमान एक तरफ है, अली के सारे कौल एक तरफ, ये कौल एक तरफ है, क्योंकि इसमें जैसे हम कहते हैं ना कि 700 सफात के कुरान पर पूरी कायनात का इल्म है, इसी तरह अली की कुल हयात का सारा मुरक्का ये एक जुमला है, फुस्तो बिरब्बिल काबा। और यकीनन मैंने कहा कि आखिरी जब साथ इस ब्रॉडकास्ट की आएंगी तो मैं बेटी का जो एक अली से रिश्ता है वो बताऊंगा, जो कि आज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा मेरी तरफ से। हालात भी ऐसे हैं, मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, खुदा खैर करे हमारे मुल्क पाकिस्तान की, खुदा खैर करे तमाम मुसलमानों की, और खुदा तमाम बेटियों के पर्दे सलामत रखे। तो जब 19वें रमजान को देखिए, एक बेटा होता है ना, बेटे में सब्र होता है, बेटे में बर्दाश्त होती है, और ये वो औलादे अली है कि जो चीज अली जानते हैं वो औलादे अली भी जानती है।
تو 19ویں رمضان کو جب ضربت لگی نا میرے امیر امام کے سر اقدس پر، جب ابن ملجم نے اس تلوار سے، اس زہر آلود تلوار سے میرے امام پر وار کیا کہ جو طبیب خاص نے بتایا کہ گویا اگر یہ پورے اہل کوفہ کو بھی زہر دے دی جاتی تو کوفہ میں کوئی شخص بھی زندہ نہ بچتا، جب اس تلوار سے میرے امیر کائنات کے ضرب لگی، امیر کائنات مولا مشکل کشا کے ضرب لگی نا، تو آسمان لال ہو گیا اور آواز آئی قد قتل الامیر المومنین، کہ امیر کائنات کو شہید کر دیا گیا، امیر کائنات کو قتل کر دیا گیا۔ مومنین، یہ جو شہادت امیر کائنات ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہروان میں، یہ وہ شخص ہے جس نے نہروان میں علی کا ساتھ دیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہروان میں علی کے ہمراہ جنگ لڑی اور صفین میں خلاف علی کھڑا ہوا۔ یہ وہی شخص ہے عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کو ایک کوفہ کی لڑکی سے عشق ہوا، کہ جس نے شرط رکھی کہ میں تجھ سے شادی تب کروں گی کہ گویا تو مجھے ایک جام خون دے، اور وہ خون کسی اور کا نہ ہو، وہ خون ہو علی ابن ابی طالب کا۔ کیوں؟ کیونکہ نہروان میں اس کے بڑوں کا قتل ہوا تھا علی کے ہاتھوں، علی کی ذوالفقار کے ہاتھوں، تو یقیناً اس کو یہ بغض تھا، اس کو یہ دشمنی تھی۔ خیر یہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے، میں اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب ضربت لگ چکی، علی نے نماز مکمل کی۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی اہم ہے نماز کی صورت میں کہ زخم لگ چکا ہے، علی زخمی حالت میں ہے، لیکن نماز کی فضیلت کو کم نہ ہونے دیا، نماز مکمل کی علی نے۔ علی وہ صابر امام ہے، علی وہ شجاع امام ہے، علی وہ کامل امام ہے کہ جس سے ہمیں تسکین قلب بھی ملتی ہے، جس سے ہمیں علم حیات بھی ملتا ہے، جس سے ہمیں علم الموت بھی ملتا ہے کہ حیات کا علم کیا ہے، موت کا علم کیا ہے، یہ فقط علی جانتا ہے، یا علی کا رب جانتا ہے، یا علی کا بھائی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو یہ علم نہیں ملا، یا علی جانتا ہے، یا علی کا رب جانتا ہے، یا علی کی اولاد جانتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے، ہمیں علی سے میسج لینے ہیں۔ جب ضربت لگی، مولا عباس حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرے مولا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے گھر لے چلو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ بیٹیاں جان چکی تھیں، کیونکہ کوفہ کی جو مسجد ہے وہ گھر بھی تقریباً امام کا ساتھ ہے، تو بیٹیاں جان چکی تھیں کہ بابا کو ضربت لگ چکی ہے، بیٹیاں جان چکی تھی کہ اب بابا ہمارے زندہ نہ رہیں گے۔ مولا علی کو گھر لایا گیا، اور ایک بہت ہی قابل درد جملہ یہاں پہ ادا کرتا چلوں کہ مولا کائنات علی امیر المومنین یتیموں کے والد ہیں، ابا علی یتیم بھی امیر کائنات کو کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کا اپنا ایک فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی کہے نا کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی میرا باپ ہے۔ تو اس روز 19ویں رمضان وہ پہلا دن تھا کہ جب علی یتیموں سے ملاقات کو نہ گئے، علی زخمی حالت میں گھر میں موجود تھے، یتیموں سے ملاقات کو نہ گئے۔ علی نے جب لوگوں کو یہ خبر میسر ہوئی، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی زخمی ہو چکے ہیں، تو جتنے بھی کوفہ کے یتیم تھے نا، علی وہ ہے کہ جو علی ان کو دودھ دیتا تھا، علی وہ ہے کہ جو ان کی کفالت کرتا تھا۔ لیکن جب شہادت کے روز آئے تو ان کوفہ والوں نے، ان کوفہ کے ننھے بچوں نے، ان کوفہ کی بیٹیوں نے، ان کوفہ کے بیٹوں نے علی کی خدمت میں دودھ پیش کیا، جتنا کیونکہ طبیب نے اعلان عام کروایا تھا کہ علی کا خون روکنا فقط ایک چیز سے قابل، کچھ حد تک کوئی ممکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ علی کو دودھ پلایا جائے۔ اہل کوفہ جب دودھ جمع کر کے علی کے دروازے پر آئے نا، علی کے جیسے دروازے پر آئے تو اعلان ہوا، اعلان سماعت فرمائے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب اس دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وقت گزر چکا، علی شہید ہو گئے، لیکن ایک پس منظر ہے اس کا
کہ جب لمحات باقی تھے نا بس کہ علی کی رخصت قریب تھی، جب لمحات باقی تھے کہ تمام انبیاء صف بصف کھڑے تھے علی کے استقبال کے لیے، جب لمحات ہی باقی تھے کہ جب لمحات بس چند ایک جملے یہاں پہ ادا کرتا چلوں اور اس کے بعد اختتام، بس یہ ختم ہوا اور علی شہید ہوئے، علی کی شہادت ہوئی، علی کی بیٹیاں رونے لگیں۔ یہ وہی ایک دفعہ کا وقت ہے کہ جب علی کی بیٹیاں آزاد اپنے آپ کو آزاد انداز میں رو سکی ہیں، آزاد انداز میں، کیونکہ بھائی موجود ہیں، بھائیوں کا ساتھ موجود ہے۔ امیر کائنات وصیت میں امام حسن کو اپنا کل اہل و عیال دے کر گئے، لیکن زینب سلام اللہ علیہ کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں تھمایا اور مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ دو شخصیات ایسی تھیں کہ جن کو مولا کائنات علی امیر المومنین کربلا کے لیے امام حسین کے حوالے کر کے گئے۔ علی کو سجدے میں ضربت لگائی، یعنی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹے جاتے ہیں، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حذیفہ اس کا جو اختتام ہے وہ اس طرح کرو کہ بینگ یوتھ ہمارے پہ کیا ڈیوٹیز ہیں، کہ ہم کس طرح سے ان کی لائف سے لیسن سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے اس میں جو یوتھ ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو ڈسکشن تھا لیڈرشپ اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو ایک جوان قوم ہوتی ہے وہ ایک آگے لے کے چلتی ہے ہر ملک کو۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ 2 سے 3 لائنیں اختتام پہ اس میں کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج کی جو یوتھ ہے، جہاں تک کہ میری بھی ججمنٹ ہے اور آپ کی بھی شاید ہوگی، اور میرے خیال میں جتنے بھی لسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ چیز، ہم سب میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ ہم لوگ آج کل کی قوم جذباتی قوم ہے، ایک ان میں کنٹرول آف ایموشن نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے امیر کائنات کی زندگی سے، میں نے شروع میں بھی ایک جملہ یہاں پہ پڑھا تھا کہ جو ایکشن پلان ہوتا ہے ایک شخصیت، جب آپ اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا پہلا عنصر ہے وہ عنصر ہے آپ کی پیشنس۔ جب آپ پیشنٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ کو ہر چیز وقت بہ وقت میسر ہوتی ہے، لیکن آج کی جو یوتھ ہے اس میں یہ عنصر ختم ہو چکا ہے۔ اس کو ہر چیز ریپڈلی چاہیے، اس کو ہر چیز کوئکلی چاہیے۔ تو ایک تو میرا میسج اس یوتھ کو، آج کے لوگوں کو بحیثیت یوتھ، میں خود بھی ایک نوجوان ہوں، میرے اپنے لیے بھی یہ میسج ہے اور باقی آپ سب کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم اس چیز کو بہت ہی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں آج کل، ہم اس چیز کو بہت ہی مطلب ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو صبر سے، ہم لوگ ایک ہمارے بزرگوں سے ہم نے ایک چیز سنی، ہمارے والدین ہمیں ایک چیز سکھاتے ہیں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جیسے دیکھا کہ امیر کائنات نے اپنی زندگی میں صبر بھی کیا، اپنے نفس کو بھی سنبھالا، اپنے قدم بہ قدم اپنے قدموں کو دیکھ کر چلے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں گویا وہ میرے دین کی کامیابی کا سبب ہو۔ تو ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا ایک میسج ہے بحیثیت یہ، کیونکہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ 1970s یا 80s کی یوتھ نہیں ہے، یہ ایک موبلائزڈ یوتھ ہے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ ایک چیز بڑی وائرل ہے اور ایک ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جلسہ جلوس میں بزرگوں یا بڑوں کا آنا کم ہے، یوتھ زیادہ ہے، اور وہ لوگ جو جسٹ ابو 18 ہے یا جسٹ بلو 18 ہے۔ تو میرا ان سب نوجوانوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ایک یہی مشورہ ہے کہ آپ اگر آپ نے ایک مشن بنایا ہے تو اس مشن پہ ایک تو ڈٹے رہیں، کیونکہ علی والا وہی ہے کہ جو مشکلات سے گھبراتا نہیں، اور مشکلات آتی ہیں، مشکلات کا آنا ایک
जब एक चीज को आप कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैं आज एक MBBS का स्टूडेंट भी हूं, अगर यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो अगर मैं एक चीज एक रात में पढ़ूंगा और उसी चीज को डिवाइड करके सब्र के साथ टाइम टू टाइम कैलकुलेट करके मैं चलूंगा, तो डेफिनेटली जो मैंने वो पढ़ा होगा ना, जो मैंने पूरे सेमेस्टर में या पूरे ईयर में तहम्मुल से पढ़ा होगा और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी की होगी, उसका रिजल्ट विल बी फार बेटर देन द रिजल्ट व्हिच विल कम आफ्टर वन नाइट स्टडी। तो हमेशा रैपिड फायर होकर नहीं चलना। हमें मौला अली की जिंदगी सबसे बड़ा जो हमें मैसेज है वो पेशेंस का है, पेशेंस का है, स्टेडफास्टनेस का है कि हम अपने मकसद पर अटल रहें, हम अपने मकसद पर कामयाब रहेंगे। और फॉर एग्जांपल आजकल की जो FSC के स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे, इनको मेरा एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, हजरत अली की जात से मैं मुंसलिक करता चलूं कि आप लोगों के पास अभी बहुत मौके हैं। आजकल मैंने अभी रिसेंटली भी एक केस स्टडी किया जिसमें एक सुसाइड का केस था, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर ली थी। तो हमारे लिए ये भी एक कि तेजी नहीं करनी किसी चीज में, मुश्किलात आएंगी, लेकिन क्योंकि अमीर कायनात ने हमें सिखाया जो कि अल्लाह के करीब तरीन में से एक है, तो हम तो अल्लाह से बहुत दूर हैं। तो पहले तो अपना, और जहां तक दीन का सवाल है, आजकल की यूथ ने एक चीज बहुत फॉर ग्रांटेड ले रखी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जी दीन में ज्यादा मुलविस नहीं होना चाहिए, दीन को स्टडी नहीं करना चाहिए। तो मशवरा मेरा ये कि जितना आप दीन को पढ़ोगे, जितना आप कुरान को स्टडी करोगे, जितना आप इस चीज में डीप जाओगे, आप उतना ज्यादा आपका दिमाग ब्रॉड होगा, उतना ज्यादा आप दुनिया को सीख सकोगे। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं आज आपके सामने यहाँ पर एक एज अ गेस्ट स्पीकर भी हूँ, और मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि मुझे आप सबके सामने एक मौका मिला, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का और एक अच्छे से माहौल में जिक्र करने का, जिसके लिए मैं शेर अब्बास भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई होप कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें मैंने शुरू में एक और चीज भी यहाँ पे ऐड की थी कि लीडरशिप स्किल्स CV से बनती हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप वहां पर अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करें। आजकल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स देखे हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल डेवलप ही नहीं हुआ। उनका इंटरेस्ट लेवल आजकल की गेम्स में बहुत है, PUBG एक बहुत बड़ा जो है वो होता है, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप इज्तनाब करें और लीडरशिप की तरफ आए, लीडरशिप को स्टडी करें। मेरे कहने से नहीं होगी स्टडी, या मेरे करने से भी नहीं होगी। आपको खुद जो भी बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, आप रसूल खुदा से शुरू करें कि उन्होंने कैसे शुरू किया सिस्टम, सारा निजाम कैसे लगाया, फिर आप हजरत अली पर आएंगे, फिर आप असहाब अकराम सबको स्टडी करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक नॉलेज गेन होगी कि लीडर बनता कैसे है, लीडर बिल्ड कैसे होता है। तो बस मेरा आप सबके लिए यही मशवरा है। आखिर में मैं उस लीडर की दुआ पढ़ूंगा कि जो लीडर ऑफ द टाइम है, जो इस वक्त हमारा लीडर है, इस वक्त हमारा रहबर है, जिससे हम हर सवाल कर सकते हैं, जिससे हम हर गुजारिश कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो मुझे देख रहा है वो जरूर पढ़े, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सादी व फी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किरहु व रज़क़तहु व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की व्यूअरशिप का, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सेशन से और शेर अफजल भाई की इस काविश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह अज़्ज़ व जल में कबूल और मंजूर फरमाए। इनकी तमाम जो भी शरई हाजात हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम सुनने वाले सामीन को बाशमूल मेरे पढ़ने को और आपके सुनने को मौला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सबको राहे मुस्तकीम पर हजरत अली सिरात मुस्तकीम है। यहाँ पे मैं हदीस बयान करूंगा कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो मेरी दुआ है कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, हमें सिरात मुस्तकीम के काबिल बना, हमें उनमें शुमार फरमा के जो तेरे करीब है, हमें उनमें शुमार फरमा के जो तेरे काबिल है। या अल्लाह हमारी सब हाजात जो शरई और जायज़ हाजत हमारे दिलों में मौजूद है, मौला अपनी बारगाह में बसत का मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लम। एक मस्जिद में एक मक़तल में 2 बार नमाज शहीद हुई,
ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار بہا ہے خون علی، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل